بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک مسئلہ نمبر 2 باب نمبر 9 جماعت دہم۔ دائرے کے مرکز سے کسی وتر جو قطر نہ ہو کی تنصیف کرنے والا قطع خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، اسٹیٹمنٹ اس کی انگلش میں A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord۔ اردو انگلش دونوں میڈیم میری کی یہ کوشش ہے کہ دونوں قسم کے جو بچے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کو یہ سمجھ آ سکے۔ تو تھیورم لکھوں گا میں اردو میں، لیکن ساتھ ساتھ انگلش میں تھوڑا سی میں ایکسپلین کر دوں گا ورڈنگ، لیکن دونوں زبانوں میں لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے لکھوں گا اردو میں اور انگلش والوں کے لیے صرف جسٹ میں ایکسپلین کر دوں۔ اب اس تھیورم میں ایک چیز گیون ہے اور ایک چیز ہم نے پروو کرنی ہے۔ گیون کیا ہے؟ گیون یہ ہے کہ ایک سرکل ہے، اس کے مرکز سے کسی وتر پر، اور وہ وتر قطر نہ ہو، کی تنصیف کرنے والا ایک قطع خط ہے۔ اگر مرکز سے کسی وتر پر جو قطر نہ ہو کی تنصیف کرنے والا قطع خط ہو تو وتر پر وہ کیا ہوتا ہے؟ عمود ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے پروو کرنی ہے، اس کے لیے گیون یہ ہے سارا۔ گیون کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن ہے drawn from the center of a circle to bisect a chord۔ تو کارڈ تک یہ چیز گیون ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن ہے جو سینٹر سے بائیسیکٹ کرتی ہے۔ کس کو بائیسیکٹ کرتی ہے؟ کارڈ کو بائیسیکٹ کرتی ہے۔ اور کارڈ کس قسم کا ہے کہ وہ ڈائیمیٹر نہیں ہے۔ تو اگر سینٹر سے ایک ایسی لائن ہو جو کارڈ کو بائیسیکٹ کرے تو وہ لائن پھر کارڈ کے اوپر کیا ہوگی؟ پرپینڈیکولر ہوگی۔ یہ چیز ہم نے پروو کرنی ہے جو اینڈ پہ ہے، اور یہ کارڈ تک جو چیز ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ گیون ہوگی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے میں ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اگر سینٹر سے کوئی قطع خط ہو، وہ کسی وتر کی تنصیف کرے، تنصیف کرنے کا مطلب ہے اس کو ہاف کرے، اے ایم اور بی ایم آپس میں کیا ہوں گے؟ ایکول ہوں گے، ہاف کرے۔ اگر وہ اس کو ہاف کرے گا تو پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ اس کے اوپر پرپینڈیکولر ہوگا، عمود ہوگا۔ عمود ہونے کا مطلب ہے کہ دونوں طرف اینگل کتنے کا بنے؟ 90 کا۔ تو گیون یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ لائن جو ہے یہ اس کارڈ کے اوپر کیا ہے؟ بائیسیکٹ کرتی ہے، اس کارڈ کو، اس کارڈ کی تنصیف کرتی ہے۔ پروو کیا کرنا ہے کہ یہ اسٹریٹ لائن اس کے اوپر کیا ہے؟ پرپینڈیکولر ہے۔ بائیسیکٹ گیون ہے، پرپینڈیکولر پروو ہم نے کرنا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے معلوم، انگلش میں کہتے ہیں اس کو گیون۔ گیون کیا ہے؟ کہ ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ جس کا مرکز او ہے، اس میں قطع خط کا نام کیا ہے؟ یہ او ایم قطع خط ہے۔ او ایم تنصیف کرتا ہے۔ کس کی تنصیف کرتا ہے؟ وتر اے بی کی تنصیف کرتا ہے، وتر اے بی کی، ٹھیک۔ اور ساتھ نقطہ بتانا چاہتے ہیں، نقطہ بتا سکتے ہیں کہ پوائنٹ ایم پہ تنصیف کرتا ہے۔ اگر نہیں بتاتے ہیں تب بھی شکل سے یہ واضح ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد وہ ہم ڈائیگرام بناتے ہیں۔ اس کی میں وضاحت نہیں کر سکا، تو ڈائیگرام اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے ہم ڈائیگرام بناتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ ایک دائرہ ہے، اس کا ایک مرکز بنائیں، اس میں ایک وتر بنائیں، ٹھیک، اور پھر اس وتر کی تنصیف کرنے والا ایک قطع خط بنائیں، ٹھیک۔ تو دیکھیں میں نے سرکل بنایا، سینٹر او لیا، یہ قطع خط میں نے او ایم لے لیا، اے بی وتر ہے، ٹھیک۔ یہ اے بی سرکل کے کوئی بھی دو پوائنٹس ان کو آپس میں ملائیں تو اس کو آپ وتر کہتے ہیں، تو اے بی وتر ہے۔ لیکن یہ ایسا وتر ہے کہ جو قطر نہ ہو۔ تو اگر کوئی ایسا وتر ہو جو سینٹر سے گزر کے جا رہا ہو تو اس کو پھر آپ کہتے ہیں ڈایا میٹر۔
اردو میں کہتے ہیں قطر، انگلش میں کہتے ہیں ڈایا میٹر. تو وتر آپ نے وہ والا لینا ہے جو ڈایا میٹر نہ ہو. تو یہ آپ کا ڈائیگرام ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد معلوم آپ نے لکھا کہ یہ ایک دائرہ جس کا مرکز او ہے، اس میں قطع خط او ایم وتر اے بی کی تنصیف کرتا ہے کس نقطے پہ؟ ایم پہ. تو نقطہ اگر بتا دیں تو بہتر ہے، نقطہ ایم پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ گیون ہو گیا. انگلش میں کیا لکھیں گے آپ؟ گیون ان اے سرکل ود سینٹر او اسٹریٹ لائن او ایم بائیسیکٹ دی کارڈ اے بی ایٹ پوائنٹ ایم. یہ انگلش میں ہو جائے گا. اس کے بعد مطلوب پہ آ جائیں. مطلوب میں جو چیز ہم نے ثابت کرنی ہے وہ لکھیں گے. انگلش میں کہتے ہیں ٹو پروف. ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو او ایم یہ اسٹریٹ لائن ہے، یہ اس اے بی کے اوپر کیا ہے؟ پرپینڈیکولر. اس کو آپ کیسے لکھتے ہیں میتھمیٹیکلی؟ او ایم از پرپینڈیکولر ٹو اے بی. یہ آپ کا مطلوب ہو جائے گا. اس چیز کو ہم ثابت کرتے ہیں. اس کے بعد عمل پہ آ جائیں. عمل نمبر 1 پہ آپ او کو اے سے ملائیں، او کو بی سے ملائیں. یہ نمبر 1 پہ لکھیں. او کو اے سے اور او کو بی سے ملا دیا. یہ عمل ہو گیا. نمبر 2 جی، اس کے بعد یہ جو دو زاویے بن رہے ہیں ایم پہ، ان کو نام دے دیں. ایک کو 1 کہہ دیتے ہیں، ایک کو 2 کہہ دیتے ہیں. اچھا انگلش میں لکھیں گے جوائن پوائنٹ او ٹو اے اینڈ بی. شکل کے مطابق زاویوں کے نام زاویہ 1 اور زاویہ 2 رکھے. ٹھیک. رائٹ اینگل 1 اینڈ 2 اکارڈنگ ٹو دی فیگر. یہ انگلش میں آ جائے گا. معلوم، مطلوب، عمل، 3 چیزیں ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ہے مسئلے کا ثبوت، جو مسئلے کا سب سے اہم حصہ ہے. تو ثبوت پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. ثبوت میں یہاں لکھ دیتا ہوں. ثبوت میں 2 چیزیں ہیں، بیانات اور دلائل. اب ثبوت میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو او ایم لائن ہے یہ اس پہ اے بی پہ کیا ہے؟ پرپنڈیکولر. اب کسی لائن کو اگر پرپنڈیکولر شو کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دونوں طرف والے جو اینگل ہے وہ آپ 90 کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ دونوں اینگل 90 کے. اگر یہ ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ایک لائن سیگمنٹ ہے، تو اگر ادھر بھی اینگل 90 کا ہے، ادھر بھی اینگل 90 کا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرپنڈیکولر ہے. تو اگر ہم کسی طرح ثابت کر دیں کہ زاویہ 1 اور زاویہ 2 دونوں کتنے کے ہیں؟ 90 کے ہیں، تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ کہ او ایم اس اے بی کے اوپر کیا ہے؟ پرپنڈیکولر ہے. اس طرح مسئلہ ہمارا ثابت ہو جائے گا. تو ہماری جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 1 اور 2 کو 90 کا ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں اینگل 90 کے. اب 90 کا ثابت کرنے سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں. پہلے ایکول ثابت ہوں گے، پھر ثابت ہوگا کہ یہ دونوں 90 کے ہیں. تو 2 زاویوں کو برابر ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں 9 کے مسئلوں میں یہ چیز بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ 2 ضلعوں کو یا 2 زاویوں کو ہم کس طرح برابر کرتے ہیں. تو میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ تھیورم کے اندر ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب 2 زاویوں کو ہم برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں یا 2 ضلعوں کو ہم برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ان ضلعوں کی یا ان زاویوں کی جو مسلسل ہیں ہم ان کو برابر ثابت کرتے ہیں. اور مسلسلوں کو برابر ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی مطابقت لیتے ہیں. مطابقت لے کے ہم نیچے ان کی 3 چیزیں برابر ثابت کرتے ہیں. وہ 3 ضلع بھی ہو سکتے ہیں، زاویے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ضلع لازمی ہے. تو جب مطابقت لینے کے بعد کوئی 3 چیزیں ہم نیچے ان کی برابر ثابت کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلسل آپس میں برابر ہیں، متماثل ہیں، کانگرونٹ ہیں. تو جب مسلسل کانگرونٹ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی باقی جو 3 ضلع زاویے ہوتے ہیں، 3 تو آپ نے ثابت کر دیے نا پہلے، مطابقت کے بعد 3 ثابت کر دیے، باقی جو 3 ہوتے ہیں کل 6 ہوتے ہیں. مثلث کے 3 ضلع 3 زاویے کل 6 ہوتے ہیں. تو 3 تو پہلے ہی آپ نے ثابت کر دیے، باقی جو 3 بچتے ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں. یا آسان لفظوں میں جب 2 مسلسلیں آپس میں برابر ثابت ہوتی ہیں تو ان کے تمام ضلع تمام زاویے آپس میں برابر ثابت ہو جاتے ہیں. میں پھر آسان لفظوں میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ 1 اور 2 کتنے کے ہیں؟ 90 کے. اس کے لیے ہم پہلے کیا ثابت کریں گے کہ 1 اور 2 آپس میں کیا ہیں؟ ایکول ہے.
اور یہ دو زاویے ایکول ثابت کرنے کے لیے پہلے ہم کیا ثابت کریں گے کہ ان دونوں کی جو مثلثیں ہیں 1 کی مثلث اور 2 کی مثلث، یہ دونوں مثلثیں آپس میں برابر ہیں. اور مثلثیں کس طرح برابر ثابت ہوتی ہیں؟ پہلے آپ ان کی مطابقت لیں گے اور پھر ان کی 3 چیزیں آپ نیچے ثابت کریں گے. وہ 3 ضلع بھی ہو سکتے ہیں، زاویے بھی. تو سب سے پہلا کام ہم نے ثبوت کے اندر کیا کرنا ہے؟ ان دونوں مسلسلوں کو برابر ثابت کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں ان کی مطابقت لینا پڑے گی. تو مطابقت لیتے ہیں دونوں مسلسلوں کی. اس مثلث کا نام کیا ہے؟ 1 والی، جس میں اینگل 1 آتا ہے، اے ایم او. مثلث اے ایم او مطابقت رکھتی ہے مثلث 2 والی. مثلث کا نام کیا ہے؟ بی ایم او. بی ایم او. اب اس مطابقت میں 3 چیزیں دیکھیں. اس 1 والی جو ٹرائنگل ہے پہلی، اس کا اے او، اور 2 والی جو ٹرائنگل ہے اس کا بی او آپس میں ایکول ہے. اے او اور بی او یہ دونوں کیا ہیں؟ اس دائرے کی رداس ہیں، ریڈیس ہیں. تو کسی دائرے کے تمام جو ریڈیس ہوتے ہیں وہ آپس میں ایکول ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ایکول ہوں گے. تو آپ لکھیں گے اے او از ایکول ٹو بی او. اس کی دلیل دیں گے کہ یہ رداس ہیں، رداسی قطعات خط. رداسی قطعات خط ایک ہو گیا، ایک چیز ہوگی دونوں کی. اس کے بعد دیکھیں او ایم دونوں میں آتا ہے، مشترک ہے. او ایم ادھر بھی ہے، او ایم ادھر بھی ہے. جب دونوں میں ایک ہی ضلع ہے تو لازم بات ہے اس نے برابر ہونا ہے. تو آپ لکھیں گے ایم او متماثل ایم او. اس کو آپ او ایم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ مثلث میں ایم پہلے او بعد میں ترتیب کا خیال کر رہا ہوں، تو بہتر ہے کہ جو لیٹر ٹرائنگل کے نام میں پہلے ہے ضلع میں بھی اس کو پہلے آپ لے لیں. یہ زیادہ بہتر ہے. غلط نہیں ہوگا اگر چینج کر دیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ترتیب کا خیال کریں. تو اس کی دلیل دیں کہ یہ تو مشترک ضلع ہے، کامن سائڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہوگی. اس کے بعد اے ایم اور بی ایم یہ دونوں آپس میں ایکول ہیں. اس کا اے ایم، اس کا بی ایم. کیوں ایکول ہیں؟ یہ اے ایم کانگروئنٹ ہے بی ایم کے. یہ کیوں ایکول ہے؟ دیکھیں یہ اسٹریٹ لائن جو او ایم ہے یہ اس وتر کی کیا کرتی ہے؟ تنصیف. یہ تو گیون ہے. تنصیف کا مطلب ہے کہ اس کے جو 2 حصے بنتے ہیں اے ایم اور بی ایم، یہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے، او ایم اے بی کو بائیسیکٹ کر رہا ہے. بائیسیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کو ہاف کر رہا ہے. ہاف کرنے کا مطلب ہے کہ دونوں حصے کیا ہوں گے؟ آپس میں ایکول ہوں گے. یہ تو معلوم ہے، معلوم پڑھیں آپ کہ قطع خط او ایم تنصیف کرتا ہے وتر اے بی کی نقطہ ایم پر. تو اگر قطع خط او ایم وتر اے بی کی تنصیف کرتا ہے تو پھر لازماً بات ہے اے ایم اور بی ایم آپس میں کیا ہوں گے؟ ایکول ہوں گے. تو اس کی دلیل دیں کہ یہ کدھر ہے، کہاں سے آیا؟ یہ معلوم سے آیا. تو 3 چیزیں آپ نے ان دونوں مسلسلوں کی برابر ثابت کر. آپ نے مطابقت لی، نیچے آپ نے 3 چیزیں برابر ثابت کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسلیں آپس میں کیا ہیں جی؟ متماثل. تینوں ضلع آپ نے متماثل ثابت کر دی. تو مطابقت اب متماثل میں کنورٹ ہو جائے گی. پس مثلث اے ایم او متماثل ہو گیا مثلث بی ایم او. یہ مطابقت کس طرح متماثل میں کنورٹ ہوئی؟ 3 چیزیں کون سی برابر ثابت کی؟ اس پہلی کے 3 ضلع اور دوسری کے بھی 3 ضلع، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں. تو اگر 2 مسلسلوں کی مطابقت میں ایک کے 3 ضلع برابر ہو دوسری کی 3 ضلعوں کے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلسلیں آپس میں متماثل ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ضلع موضوع. ضلع موضوع انگلش میں کہتے ہیں ایس پاسچولیٹ. تو مسلسلیں برابر ہوگی. جب مسلسلیں برابر ہوگی تو ان کے تمام ضلع تمام زاویے برابر ہو گئے. اس کا مطلب ہے اس کا 1 اس کے 2 کے ایکول آ گیا. اینگل 1 از کانگروئنٹ ٹو اینگل 2. ٹھیک، اس کی دلیل دیں کہ متماثل مسلسلوں کے متناظرہ زاویے. کیونکہ مسلسل متماثل ہیں لہٰذا یہ زاویے جو ہیں یہ آپس میں کیا ہیں جی؟ متماثل ہیں. اس کو نمبر 1 کہہ دیں. اب آپ نے ثابت کر دیا کہ 1 اور 2 آپس میں کیا ہیں؟ ایکول ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا کرنا تھا کہ 1 اور 2 ہر ایک کتنے کا ہے؟ 90 کا ہے. تو اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم دونوں کو ثابت کریں گے کہ یہ صرف ایکول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ دونوں 90 کے برابر بھی ہیں اور 90 کے بھی ہیں. تب ثابت ہوگا کہ او ایم جو ہے وہ عمود ہے، پرپینڈیکولر ہے. تو اب دیکھیں 1 کس پوائنٹ پہ باندھ رہے ہیں؟ ایم پہ. 2 کس پوائنٹ پہ باندھ رہے ہیں؟ ایم پہ. ایک ہی پوائنٹ پہ دونوں باندھ رہے ہیں
اور ایک بازو کامن ہے اور دوسرے بازو اسٹریٹ لائن میں جا رہے ہیں، ایک بازو کامن دوسرے اسٹریٹ لائن میں، تو اگر دو نقطے کسی پوائنٹ پہ اس طرح بنے کہ ان کا ایک بازو کامن ہو اور دوسرے بازو اسٹریٹ لائن میں جائیں تو ان کا جو سم ہوتا ہے وہ 180 کے ایکول ہوتا ہے. یہ سپلیمنٹری موضوع ہے، سپلیمنٹری پوسٹولیٹ ہے. تو اس کو لکھیں گے میجرمنٹ اینگل 1 پلس میجرمنٹ اینگل 2 از اکول ٹو 180 ڈگری. اس کو آپ لکھیں گے سپلیمنٹری موضوع ہے، سپلیمنٹری موضوع. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 2 اب 1 میں دیکھیں 1 اور 2 آپس میں برابر ہیں اور 2 میں کیا ہے کہ ان دونوں کا سم 180 ہے. یہ کب پاسبل ہے کہ دو اینگل ایکول ہوں ان کا سم 180 کے ایکول ہو؟ یہ تب ممکن ہے جب دونوں کتنے کے ہوں 90 کے ہوں. تو اس کا مطلب ہے میجرمنٹ اینگل 1 از اکول ٹو میجرمنٹ اینگل 2 از اکول ٹو 90 ڈگری. اس کی دلیل دیں مساوات 1 اور 2 کی روح سے، 2 کی روح سے، مساوات 1 اور 2 کی روح سے. یہ نمبر 3 ہو گیا. نمبر 3 اب نمبر 3 میں ہے کہ 1 اور 2 دونوں برابر بھی ہیں اور کتنے کے ہیں 90 کے. اب ڈائیگرام پہ آ جائیں، 1 بھی 90 کا 2 بھی 90 کا، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ او ایم کیا ہو گیا پرپینڈیکولر، کیونکہ دونوں طرف اینگل کتنے کا ہو گیا 90 کا. اس کا مطلب ہے او ایم پرپینڈیکولر ہے کس کے اوپر اے بی کے اوپر. او ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی کے اوپر. او ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی. اس کی دلیل دیں مساوات 3 کی روح سے، مساوات 3 کی روح سے. یہ آپ کا مطلوب ہے. چیک کریں کیا چیز ثابت کرنی تھی. او ایم پرپینڈیکولر ہے اے بی اور مسئلے کا اینڈ کہاں پہ ہو گیا او ایم پرپینڈیکولر اے بی. تو ثبوت میں جب بھی آپ مطلوب پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ مسئلے کا اینڈ ہوتا ہے. امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.